وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی کلاس میں پڑھانے جا رہا ہوں نون کی اقسام، یعنی کہ انواعہ، اس کی قسمیں، نوح کی جمع مکسر انواع، و استخدامات، اور اس کے یوزج، کائنڈ آف نون اینڈ یوزج۔ تو نون جو ہے وہ عربی نحو کا وہ چھوٹا سا ایک پاور سیمبل ہے جو معنی، شدت یا فعل اسم کے رتبے کو بدل دیتا ہے۔ یہ صرف ایک حرف نہیں ہے بلکہ جملے میں اثر ڈالنے والا ایک گرامر کا ملٹی پلائر ٹول ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلے دیکھیں اس کی کائنڈس، نون نسواں، نون آف فیمیلز۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ یہ نون جمع مؤنث اسماء، یعنی کہ تین یا اس سے زیادہ خواتین یا کوئی مؤنث اسم۔ آپ کو پتہ ہے عربی میں واحد جو ہوتا ہے وہ الگ ایک چیز ہے، اور تثنیہ یعنی ڈوئل الگ ہے، اور جمع جو ہے وہ تین سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اردو میں تو ہم واحد جمع، لڑکا لڑکے، لیکن جب عربی میں ہوگا تو اگر دو لڑکے ہیں تو اس کے لیے الگ سے آئے گا ولدن، ایک لڑکا، ولدان، دو لڑکے۔ جب مزید لڑکے ہوں گے جمع تو اولاد۔ تو جمع مؤنث اسماء اور تین سے زیادہ عورتیں ہوں گی تو پھر نون نسواں کا یوز کیا جاتا ہے۔ یہ فعل ماضی یا مضارع اس کی گردان کرتے ہوئے نون نسواں ایڈ ہوتا ہے صرف جمع مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے قرآنی مثال، یستغفرن لی ازواجہن، تو یہ جو ہائی لائٹڈ نون ہے یہ ہے نون نسواں، یستغفرن اور لی ازواجہن، یہ جو نون ہے یہ نون نسواں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس آیت میں یا عربی کے جملے میں تین سے زیادہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر وہ دو ہوتی تو یستغفران، ٹھیک ہے، لی ازواج ہما، یہاں پہ ڈول کا صیغہ آتا۔ درسی مثال دیکھیں، الطالبات فیمیل اسٹوڈنٹس۔ اب چونکہ یہ تین سے زیادہ ہے، ورنہ اگر یہاں پہ دو لڑکیاں ہوتی یا دو فیمیل اسٹوڈنٹ ہوتی تو واحد ہوتی تو طالباتن، دو ہوتی تو طالبات، ٹھیک ہے، دو ہوتی تو، اور تین سے زیادہ ہے طالبات، اور اب ان کی جب فعل کا بتایا جا رہا ہے تو نون نسواں لگے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ جاتی ہیں، یا لامن مدارے یذہبن، وہ سب جاتی ہیں، یعنی فیمیل اسٹوڈنٹ ساری جاتی ہیں الی المدرسہ، اسکول۔ تو یہ ہے ہمارا ہائلائٹڈ نون نسواں۔ نون کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے نون نسواں، فیمیل کا نون، یعنی کہ تین سے زیادہ عورتیں یا کوئی بھی مؤنث چیز ہے تین سے زیادہ ہوگی تو نون نسواں سے اس کا اظہار ہوگا۔ سیکنڈ ہے نون وقایا، پروٹیکشن، پریونٹیو۔ تو نون نسواں تو مضارع اور ماضی دونوں میں آتا ہے، یہ نون مضارع کے اینڈ پہ آئے گا تاکہ اس جو ورب ہے اس کی خطاب یا تحذیر کے لیے محفوظ رہے۔ یہ بالکل مخصوص افعال میں استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں لمن یفعلن، تو قرآنی استعمال اس کا کم ہے، تو چونکہ میں چاہتا ہوں کہ عربی کی کوئی بھی چیز ہے وہ ایک دفعہ کم از کم آپ کے علم میں ہو ضرور، تو اس لیے اگر آپ کے قرآن میں اتنا نہیں ہے تو آپ اس پہ فوکس بھی کم کریں۔ نون نسواں آیا ہے جیسے سورہ نساء میں یا دیگر جگہ پہ، اس کو یاد کر لیں۔ اب تیسرا ہے نون تاکید، ایمفیسائز، کسی بھی فعل یا اسم کے معنی کو مؤکد کرنے کے لیے نون و توقید آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر آپ کہنا چاہیں واقعی، ضرور، بالکل، دیکھیں یفعلن، اب یہاں پہ یہ نون نسواں نہیں ہے، یہ نون توقید ہے، یہاں پہ اس کام کی تاکید کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یفعلن الطالب، کہ ضرور، واقعی، بالکل کریں گے، تو اسٹوڈنٹ بالکل یہ کام کریں گے۔ واقعی کا جو ایک معنی لانا ہے تو یہ نون توقید یوز کریں گے۔ اب نون نسواں نون توقید کا فرق کیسے پتہ چلے گا؟ باقی چیزوں سے، کہ یہاں پہ ہمارا فاعل جمع مذکر ہے، اکلنا، یہ دیکھیں نون توقید، اکلنا طفل، اب یہ فاعل ہے، بچہ سیب کھا گیا، تو نون توقید سے ہمیں پتہ چلا کہ بچہ واقعی سیب کھا گیا ہے۔
تو واقعی ضرور بالکل کا معنی لانے کے لیے نون توقید کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے نون نسخ ایبروگیشن، یہ قرآن مجید میں نسخ کے لیے یوز ہوتا ہے، اور یہ فعل کے معنی کو تبدیل یا کوئی مخصوص حکم جاری کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ عام قاعدوں میں بہت کم ہے، لیکن قرآن کا جو علم ہے اس میں اہم ہے، تو عام عوام کے لیے نہیں ہے، اور یہ کورس اور کتاب بالکل عام عوام کے لیے ریکارڈ کرائی جا رہی ہے، اس لیے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، صرف علم میں لانے کے لیے۔ تو نون تمکین اور نون توقید، تو اس میں بعض کتب میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ ایک ہی سمجھے جاتے ہیں کہ فعل میں آخر میں آنا ان کا ضروری ہے، شدت یقین وہ پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے ان نون کی قسموں کی، تو آئندہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو لگا ہوا ہے یہ نون نسواں ہے، اور یہ جو ہے یہ نون توقید ہے، اور یہ شدت پیدا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نون نسواں، نون وقایا، نون توقید اور نون نسخ، ٹھیک ہے۔ درسی مثالیں تھوڑا دیکھ لیں۔ نون نسواں، المعلمات، معلم مذکر یعنی میل ٹیچر، معلمہ فیمیل ٹیچر، تو اب جمع ہے، تو اگر دو ہوتی تو معلمتانی، لیکن اب 3 سے زیادہ فیمیل ٹیچر ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ معلمات ہے، تو یعلمن یہ ہے نون نسواں، یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ 3 سے زیادہ فیمیل ٹیچر کی بات ہو رہی ہے اس فعل میں، طلاب ان کے مفعول ہے۔ توقید، سیفتحن الطالب الباب، اب یہاں پہ اس نون اور اس نون میں کیا ڈفرینس ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ جمع مذکر ہے فاعل، یہاں پہ جمع مؤنث ہے، تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ نون نسواں ہے اور یہ نون توقید ہے۔ اور تحذیر، اب دیکھیں اس میں تحذیر کا معنی ہے تو بچہ قتل نہ کرے، تو لا یقتل طفل، بچہ قتل نہ کرے، تحذیر ہے تو یہ نون وقایا ہے۔ تو بظاہر تو یہ ایک چھوٹا سا حرف ہے، لیکن اگر آپ اس کو صحیح سے سمجھ جائیں تو پھر آپ قرآن مجید کو اور اس کے اندر آنے والے ایک ایک حرف کو سمجھیں گے۔ تو آپ اس کورس کو اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ بیسک ٹو ایڈوانس عربی خود بھی سیکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی سکھائیں۔ علم سکھانے سے بڑھتا ہے۔ جزاک اللہ۔